دوستو، خلافت عثمانیہ کے بارے میں ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس عظیم الشان سلطنت کی اصل تاریخ سے واقف بھی ہیں یا نہیں؟ اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی تاریخ کے سنہرے دور کے بارے میں بتایا جائے؟ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ سیریز ہسٹری آف آٹومن ایمپائر شروع کی ہے تاکہ آپ حقائق پر مبنی تاریخ جان سکیں۔ عثمان غازی کے خواب سے شروع ہونے والی یہ داستان اب 17ویں صدی کے آخر میں حکمران بننے والے سلطان مصطفیٰ ثانی بن سلطان محمد رابع تک پہنچ چکی ہے۔ اس عظیم الشان سلطنت کے دردناک انجام کی جانب بڑھنے والی یہ داستان بطور مسلمان ہمارے لیے جتنی تکلیف دہ ہے اتنی ہی سبق آموز بھی ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان مصطفیٰ ثانی کا دور حکومت کیسا تھا اور ان کے دور میں وہ کون سا شرمناک معاہدہ ہوا جس نے یورپ سے سلطنت عثمانیہ کے قدم اکھیڑ کر رکھ دیے اور پہلے سے زوال پذیر سلطنت کو مزید تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ تاریخ کے سفر میں ہم اور آپ ساتھ چل سکیں۔ سلطان مصطفیٰ ثانی 6 فروری 1664 کو ایڈرین محل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان محمد رابع اور والدہ گلناز خاتون تھی۔ درمیانے قد، چھوٹی گردن اور سرخ داڑھی والے سلطان مصطفیٰ ثانی بھی اپنے والد سلطان محمد رابع کی طرح شکار کے نہایت شوقین اور علم و ادب کے دل دادا تھے۔ وہ تیر اندازی میں نہایت ماہر تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ 31 برس کی عمر میں 6 فروری 1695 کو وہ اپنے چچا سلطان احمد ثانی کی جگہ تخت نشین ہوئے۔ جیسا کہ اس سیریز کی 21ویں قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1683 سے جاری گریٹ ٹرکش وار میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وزیر اعظم فاضل محمد پاشا بھی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ صلیبی فوجوں کے اتحاد نے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور سیریبیا کی سرحد تک آ پہنچے تھے۔ اگرچہ 1619 میں ان فوجوں کو ڈینوب کے مقام تک واپس دھکیل دیا گیا تھا، لیکن سلطان مصطفیٰ ثانی نے اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ یورپ میں شامل سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو صلیبی فوجوں سے واپس حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہنگری کے خلاف جنگ میں بذات خود عثمانی فوج کی قیادت بھی کی۔ سب سے پہلے تو عثمانی بحری فوج نے مسیحی اتحادی کی بحری فوج کو مسلسل 2 محاذوں پر شکست دے کر خیوس کے جزیروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جو یونان کا 5واں بڑا جزیرہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی فتوحات حاصل کرنے کے بعد عثمانی فوجیں واپس استنبول آ گئیں۔ اپریل 1696 میں سلطان مصطفیٰ ثانی اپنی دوسری جنگی مہم پر نکلے اور جنگ الاس اور جنگ سینائی میں شاندار کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ ان کامیابیوں نے سلطان مصطفیٰ ثانی کو حد سے زیادہ خود اعتماد بنا دیا اور جون 1697 میں وہ اپنی تیسری جنگی مہم کے لیے فوج لے کر نکلے، مگر اب کی بار انہیں انتہائی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ زینتا میں عثمانی فوج کو بدترین شکست ہوئی اور صدر اعظم الماس محمد پاشا بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد عثمانیوں کو عیسائیوں کے مقدس اتحاد سے وہ معاہدہ کرنا پڑا جو تاریخ میں معاہدہ کارلوٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے عثمانیوں کو ہنگری کے علاقوں اور ٹرانسلفانیا کے صوبوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ عثمانی تاریخ کا بدترین معاہدہ تھا
جس میں ان علاقوں سے پسپائی اختیار کی گئی جہاں پر اب مسلمان بستے تھے، یعنی لاکھوں مسلمانوں کو ایسے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جس کا دل مسلمانوں کے لیے شفقت اور رحمت سے یکسر خالی تھا۔ اس پسپائی کو دیکھ کر ان تمام ملکوں نے بھی جزیہ دینے سے منع کر دیا جو آج تک دولت عثمانیہ کو جزیہ دے رہے تھے، اور ان کا ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ سے نیچے تھا۔ عثمانیوں کا اپنے مقبوضہ علاقہ جات سے دستبردار ہونا در حقیقت یورپ سے انخلاء کا اعلان تھا۔ اس پسپائی نے ان کے زوال پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور ملکی حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ انہی حالات میں فوج نے سلطان مصطفیٰ ثانی سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ صدر اعظم کو معزول کر کے نیا صدر اعظم لایا جائے، مگر جب سلطان نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو 22 اگست 1703 کو فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں حکمرانی سے ہٹا کر انہیں ان کے بیٹوں کے ہمراہ توپ کاپی محل میں قید کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی صرف 4 ماہ زندہ رہے اور 29 دسمبر 1703 کو نامعلوم وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں استنبول کی امین انو مسجد میں دفن کیا گیا۔ صلہ دار فند قلی محمد آغا، جنہیں سلطان محمد ثانی نے اپنے دور کی تاریخ لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، انہوں نے اس دور کی تمام تفصیلات اپنی کتاب نصرت نامہ میں لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دور سلطنت کے زوال کی نشانیوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس دور میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن سے خلافت عثمانیہ کی اپنے مقبوضہ علاقوں پر گرفت کمزور پڑتی گئی۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کی یہ سنسنی خیز داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اس سلطنت کا اگلا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بر وقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔